बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों, मैं कायम एहतिशाम हूँ। आज के इस प्रोग्राम में एक बड़े अहम मुद्दे पर हम बात करेंगे। वो मुद्दा इस वक्त उन लोगों के मुतल्लिक है जो सुबह से शाम तक लोगों के कानूनी मामलात में, लोगों को कानूनी चैलेंजेस जो दरपेश होते हैं उनमें रिप्रेजेंट करने के लिए जो है वो बैठे होते हैं। और सिचुएशन हालत ये है कि वही लोग जो आम शहरियों के मसाइल हल करने के लिए बैठे होते हैं वो ख़ुद इस वक्त बेचारे जो है वो मसाइल में गिरते जा रहे हैं। और ये कहानी है DBA में बैठे वकला हजरात की, जहाँ पर ना हाई कोर्ट बेंच मौजूद है, ना सिक्योरिटी के बेहतर इंतज़ामात मौजूद हैं, ना यहाँ पर यंगस्टर के लिए कोई ऐसे मौक़े मौजूद हैं कि हम कह सकें कि वो अपनी सलाहियतों को बरोए कार लाते हुए जो है वो बेहतर इक़दामात कर सकते हैं, अपने टैलेंट को बाहर कर जो है वो सामने ला सकते हैं। और ना यहाँ पर ये हालत सूरत हाल है कि जो वकला हजरात हैं उनके लिए इतनी सहूलियात मौजूद हों, जो सीनियर वकला हैं, कि वो सुप्रीम कोर्ट के वकील की जो मोहर है वो अपने ऊपर लगवा सकें। सिचुएशन हालत इस नहज पर आज पहुँच चुकी है कि हम देखते हैं, अगर पिछले चंद महीनों के आप स्टैट उठा के देखें तो आपको नज़र आएगा कि ऐसी कार्रवाइयाँ तो मामूल बनती जा रही थी कि अदालत के अंदर ही अपनी अदालत लगा ली जाती थी। मुलज़िम पेश हुआ है और दूसरी तरफ से कोई आया है, उससे जो है वो जज के सामने ही अदालत में खड़े ही जो है वो गोलियां मार कर जो है वो चला गया है। ये सिचुएशन हालत है जो यहाँ के मैं समझता हूँ कि वकीलों के लिए, वकला हजरात के लिए जो है परेशानी का बायस है। बहरहाल हम कोशिश करेंगे कि जो मसाइल हैं वकला हजरात के वो उन्हीं की ज़बानी जाने। आगे बढ़ेंगे, हमारे साथ वकला हजरात होंगे, उनसे बात करेंगे। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। बड़े अहम मसाइल पर इस वक्त हम बातचीत कर रहे हैं और जानने की ये कोशिश कर रहे हैं कि वो वकला हजरात जो सुबह से लेकर शाम तक आवाम की आवाज़ बनने के लिए, आवाम को रिप्रेजेंट करने के लिए बैठे होते हैं, आखिर क्या वजह है कि उनको रिप्रेजेंट करने वाला ही मौजूद नहीं है। वो मुंतखब नुमाइंदगान, जब वो उम्मीदवार जो हर दफ़ा इनके पास आते हैं डेफिनेटली और आकर इनसे वादे भी करते हैं, इनको दिलासे भी देते हैं, इनको ये भी कहते हैं कि बस हमारे जीतने की देर है और हम जो है वो लाहौर हाई कोर्ट बेंच भी यहाँ लाहौर से ला रहे हैं और आप लोगों के जो बुनियादी मसाइल हैं, सिक्योरिटी कंसर्न है, दीगर चीज़ें हैं, वो भी ख़त्म कर रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इलेक्शन जीतते ही, कुर्सी मिलते ही, वजारत का ओहदा मिलते ही वो ये सारी चीज़ें भूल जाते हैं। ऐसे लोग भी इस वक्त सेटअप में मौजूद हैं, मौजूदा हुकूमत में ऐसे लोग मौजूद हैं जिसको हुकूमत अपना दायां और बायां बाजू मानती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी अपने इस शहर के लिए कुछ करने से कासिर हैं। इन्हीं चीज़ों पर आज हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ राना MA बाबर खान साहब मौजूद हैं जो सबका सेक्रेटरी भी हैं और सीनियर एडवोकेट भी हैं। इनसे जानेंगे क्योंकि ये मामलात को जब देख रहे होते हैं तो क्या इनको नज़र आ रहा होता है। मैं सब बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। क्या देख रहे हैं, चूँकि मैं अभी जो मसाइल सुन के आ रहा हूँ, मुझे तो दिल से जो है इस बात का दुख और तकलीफ़ हुई है कि एक वकील वो पिछले 35 साल से सर्व कर रहा है और उस बेचारे को अभी तक जो है वो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के वकील होने का ठप्पा नहीं लगा, मोहर नहीं लगी। ये चीज़ बड़ी एक तकलीफ़ का बायस है। और जो स्टैट मेरे साथ शेयर किए गए कि हमारे पास भी 5000 से अबाव वकील हैं और बड़ी मुश्किल से कोई 10 से 12 ही जो है वो अहल है सुप्रीम कोर्ट। जी बहुत शुक्रिया सिटी 41 का। आप लोग हमारे मसाइल जो हैं वो हमेशा ही उनको उजागर करते हैं। देखिए, एक बात बड़ी अहम है कि हम अपने नुमाइंदे जो हैं वो बना के भेजते हैं। पाकिस्तान बार काउंसिल बनती है, पंजाब बार काउंसिल्स बनती हैं, जिनका काम यही है कि आम वकला के मसाइल को वो डिस्कस करें, उनके ऊपर उनका कोई वो लाया अमल तैयार करें। हमारे नुमाइंदे पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, आज़म नज़ीर तारड़ साहब बैठे हुए हैं, SN गूंड साहब बैठे हुए हैं, राना सनाउल्लाह साहब भी एडवोकेट हैं और फैसलाबाद से उनका तल्लक है। लेकिन बदकिस्मती से ये कहना पड़ रहा है कि हमारे जो नौजवानों के मसाइल हैं ना, उनके ऊपर किसी की कोई तवज्जो नहीं। यानी कि एक आम वकील जब यहाँ पे आता है तो सुबह से शाम तक जिस तरह से दूसरा नौजवान जो आम माशरे का हिस्सा है, जो पढ़ा लिखा नौजवान है, जिन मसाइल का वो शिकार है, ऐसे ही नौजवान वकला भी बेरा रवि का शिकार हो रहे हैं। वो कब्ज़ा माफिया बन रहे हैं, वो ला कानूनियत की तरफ जा रहे हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ ये सोसाइटी के ऊपर एक बोझ आ रहा है। अगर हमारे नुमाइंदगान जो हैं वो सही तरह से इन चीज़ों को नहीं देखेंगे, इनका हल तलाश नहीं करेंगे हम, तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे जो नौजवान वकला हैं, जिस तरह आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के लिए अपना सिर्फ 14-15 अभी रिसेंटली एक राना सरफराज साहब भी सुप्रीम कोर्ट के वकील बने हैं।
اچھا اس میں صرف ایک مسئلہ ہے کہ ہائی کورٹ کا بینچ جو ہمارا بنیادی حق ہے، جو تحریک ہم نے اپنے پیٹ کاٹ کے جو ہے وہ چلائی، ہر دور میں اس کو ہم نے اجاگر کیا، اور ہمارے نمائندے جو ہیں وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ہائی کورٹ کا بینچ نہیں آ رہا. اگر ہائی کورٹ کا بینچ صرف اور صرف آ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ 75% مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے. اس میں دیکھیں نا، میں ہائی کورٹ کا وکیل ہوں، اگر میری پراپر انرولمنٹ ہائی کورٹ میں ہے تو میں سپریم کورٹ کا وکیل بن جاؤں گا. جس پر اس وقت ہم نے بات کی ہے، ہم نے آپ کو دکھایا ہے کہ اس وقت کن مسائل میں جو ہے وہ وکلا حضرات گھرتے جا رہے ہیں، اور بڑی مشکل سے یہ تیسری بڑی بار کہ میں آپ کے سامنے جو ہے وہ فگرز شیئر کر رہا ہوں کہ 10 سے 12 اس وقت وکلا ایسے ہیں جو انرول ہوئے ہیں سپریم کورٹ میں ایڈوکیٹ کے طور پر. اور یہ چیزیں انفارچونیٹ ہیں جہاں پر آپ کے پاس 5000 اباؤ وکلا بیٹھے ہیں اور ان کے پاس اپرچونیٹیز اتنی ہیں کہ اگر ہائی کورٹ کا بینچ یہاں پر ہو، پراپر ان کے انرول ہوں، کیسز میں یہ اپیئر ہوں، پھر جب ججز کے پاس ان کی وہ جائے فائل جائے تو وہ جانے کہ واقعی یہ جو ہے اس ایبل ہے، اس کی اتنی ایبلٹی ہے، یہ کیسز میں اپیئر ہوتا رہا ہے، یہ کیسز لیتا رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے ان پیرامیٹرز پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں. بٹ انفارچونیٹلی اس وقت جو ہے وہ دیگر مسائل کی طرح وکلاء حضرات کو بھی جو ہے وہ ہر روز جو ہے وہ پیچھے کی طرف دھکیلا جا رہا ہے. وقت ابھی مختصر سی بریک کا ہوا ہے، ہم بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اپنے پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. وکلا کمیونٹی کو درپیش مسائل پر اس وقت ہم بات چیت کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ رانا محمود الحسن صاحب موجود ہیں، سینئر ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں. ہم جاننا یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک ایک وکیل سے، ایک ایک اس پروفیشن کے ریلیٹڈ بندے سے جو ہے وہ بات کی جائے اور یہ دیکھا جائے، یہ جانا جائے کہ تیسرے بڑے شہر کو آلریڈی جہاں پر ہم اتنے مسائل میں دھکیل چکے ہیں، وہاں پر ہم اس مسئلے سے نکالنے کے لیے جو ہے وہ کتنا کچھ کر چکے ہیں یا مزید ہمیں جو ہے وہ کتنا کچھ کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے بہت ساری جگہوں پر ایسے حالات چیزیں دیکھی ہیں کہ لوگ بیچارے جہاں پر ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنا کہیں پر کیس جو ہے وہ لڑ سکیں، اس کیس کے حوالے سے وکیل ہائر کر سکیں، اپنے اخراجات برداشت کر سکیں، وہیں پر یہ ایک بہت بڑا برڈن ہے کہ فیصلہ باد کی بجائے ان کو جو ہے وہ ہائی کورٹ کا اگر بینچ دروازہ کھٹکھٹانا ہے تو ان کو جو ہے وہ لاہور جانا پڑتا ہے، جس میں ظاہر سی بات ہے کہ ان کے پیسے کا بھی زیادہ استعمال ہوتا ہے، ان کا پیسے کا بھی اس میں جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے زیادہ خرچ آتا ہے، اور ٹائم بھی سب سے بڑا ایک اہم چیز ہے کہ ان کا وہاں پر بہت زیادہ جو ہے وہ ٹائم بھی جاتا ہے. اب انہی چیزوں سے بچنے کے لیے ایک بہتر حل سلوشن یہ تھا کہ تیسری بڑی بار فیصل آباد ڈسٹرکٹ بار ہے اور یہاں پر ہائی کورٹ بینچ موجود نہیں ہے، اور جو ینگسٹر آ رہے ہیں، جو نئے وکلا آ رہے ہیں، جو آنکھوں میں یہ خواب سجائے ہوئے ہیں کہ فیصل آباد کے اندر وہ رہتے ہوئے جو ہے وہ ایک اچھا وکیل بن کے لوگوں کی خدمت کر سکتے ہیں، قانون کے معاملے میں لوگوں کو معاونت فراہم کر سکتے ہیں، وہ ان کی حالات سچویشن یہ ہے کہ جو چانسز نظر آ رہے ہیں، جو گراؤنڈ ریئلٹیز نظر آ رہے ہیں، تو بڑی لمیٹڈ اپرچونیٹیز ہیں ان کے لیے. اور یہاں پر بھی انفارچونیٹلی کہ ایک ایسا سسٹم چل رہا ہے جس میں ایک بڑا وکیل ہے، پھر اس کا بیٹا ہے، پھر اس کو ایک بڑا وکیل کے طور پر جانا جاتا ہے، تو یہ چیزیں پھر جو جنریشن ٹو جنریشن چل رہی ہوتی ہیں یہ پھر مار دے جاتی ہیں، اور ایک ٹیلنٹڈ مین یا ایک ٹیلنٹڈ ینگسٹر وہ بیچارہ جو ہے وہ پھر ظاہر سی بات ہے انہی فائلوں کے نیچے بھی ان کا جو ہے وہ ٹیلنٹ دب کے رہ جاتا ہے. بہرحال ہمارے ساتھ جو وکلا حضرات ہیں ان سے ہم بات چیت کر رہے ہیں. سر، میں سب سے پہلے جاننا چاہوں گا آپ سے کہ ینگسٹر کی اگر طرح بڑھا جائے تو کیا دیکھ رہے ہیں آپ، ینگسٹر کا کیسا ہے یہاں پر کہ اگر ایک نوجوان ہے اور وہ یہ سوچ رہا ہے کہ وہ یہاں پر جو ہے وہ اپنی وکالت کی تعلیم ختم کرنے کے بعد یہاں پر اپنی پریکٹس شروع کر سکتا ہے، ایک اچھا وکیل بن سکتا ہے اپنے ٹیلنٹ کو استعمال میں لاتے ہوئے، تو کیا ڈی بی اے میں اس فیصل آباد میں اتنی اپرچونیٹیز ہیں کہ وہ اپنے ان ایمز کو، ان ٹارگٹس کو پورا کر سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے شعبہ وکالت میں 32 سال ہو گئے اور میری انرولمنٹ جو ہے وہ 92 کی، تو ہم نے ساری چیزیں دیکھی ہیں، اور اس وقت چند سینکڑوں وکلا صاحبان تھے جو اس بار کے ممبر تھے، اور اب الحمدللہ یہ تعداد 5000 سے اب چل گئی ہے. اور لیکن دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ اتنی بڑی تعداد جو وکلا صاحبان کی آ رہی ہے اس کی کھپت کیسے ہونی ہے، انہوں نے اپنا روزگار کیسے تلاش کرنا ہے، اور اس کے لیے بہترین سلوشن جو ہے وہ ہائی کورٹ کا بینچ ہے. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو سینئر وکلا ہیں ہمارے جیسے، وہ ہائی کورٹ کی حد تک پریکٹس لے جاتے ہیں، اور نیچے پھر جو جونیئر ہے ان کو موقع ملتا ہے.
کہ وہ سیشن کورٹ کا کام کریں، سول کورٹ کا کام کریں، جو مجسٹریٹ کی کورٹ ہے اس کا کام کریں، تو پھر آگے ان کو روزگار بھی ملتا ہے اور اپرچونٹی بھی ملتی ہے، پھر وہ آگے بھی بڑھتے ہیں۔ یہاں پر یہ چیز ہے کہ وہ سینئر ہی بیچارے جو ہے وہ سیشن کورٹ، سول کورٹ اور یہاں تک محدود ہو رہے ہیں۔ رکا ہوا ہے نا کام، اسٹیٹس کو کا شکار ہے۔ تو اب ہائی کورٹ کے بینچ کی آپ نے بات کی ہے، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی ارباب اختیار کی کہ وہ کیوں نہیں ہمیں ہائی کورٹ کا بینچ دے رہے۔ آپ دیکھیں کہ راولپنڈی میں ہائی کورٹ کا بینچ کام کر رہا ہے، بہاولپور میں ہائی کورٹ کا بینچ کام کر رہا ہے، ملتان میں ہائی کورٹ کا بینچ کام کر رہا ہے۔ اگر آپ اس کی ریشو نکالیں کہ وہاں کی جو راولپنڈی ڈویژن ہے یا ملتان ڈویژن ہے یا بہاولپور ڈویژن ہے، اس میں مقدمات کتنے ہیں، تو آپ کو جو ججز صاحبان وہاں کام کر کے آئے ہیں اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ بہاولپور میں اتنے کم مقدمات ہیں کہ 11 بجے ہم فارغ ہو جاتے ہیں، بالکل نہ ہونے کے برابر مقدمات۔ لیکن وہاں سے اگر یہاں پر کمپیئر کیا جائے تو فیصل آباد ڈویژن ہے، اس کی اتنی مقدمے بازی ہے کہ ہائی کورٹ کی اگر آپ ریشو نکالیں تو 75% مقدمے وہ فیصل آباد ڈویژن سے بلونگ کر رہے ہیں، اور آپ ان کا دیکھیں کہ وکلا صاحبان وہاں جا رہے ہیں، سائل وہاں جا رہے ہیں، اور پھر وہاں جا کے وہ کاسٹلی جو ہے مہنگے وکلا صاحبان کو ہائر کر رہے ہیں۔ یہ ایک چیز دیکھیے کہ ایک سینئر وکیل یہ بات ہمیں بتا رہے ہیں کہ جو اس وقت ہائی کورٹ میں کیسز جا رہے ہیں لاہور ہائی کورٹ میں، وہاں پر سے 75% کیسز جو ہیں وہ فیصل آباد سے بلانگ کر رہے ہیں۔ اب یہ چیز آپ دیکھیے کہ کتنے بڑے اسٹیٹ ہیں، کتنے بڑے اعداد و شمار ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہر اس منتخب نمائندے کے لیے شرمندگی کا باعث ہے جو ان لوگوں کے ساتھ وعدے کر کے بھی گیا، جو ان لوگوں کو دلاسے دے کر بھی گیا کہ ان کے مسائل کا خاتمہ جو ہے وہ کیا جائے گا، بینچ جو ہے وہ لایا جائے گا، لیکن وہ ساری چیزیں جو ہے وہ وعدوں کے ساتھ ٹائم کے ساتھ ہی جو ہے وہ ختم ہو گئیں۔ ایک اور جو بڑی ایک اہم چیز ہے وہ ہے ینگسٹر۔ اب جو سینئر وکلا حضرات ہیں وہ بھی بیچارے فیصل آباد کے اندر رہتے ہوئے بھی سیشن جج کے پاس ان کا کیس لگ رہا ہے، اس میں وہ سول معاملات دیکھ رہے ہیں، یہاں تک محدود ہو کے رہ گئے ہیں۔ اب جب وہی اس چیز سے آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں تو ایک ینگسٹر کو جو ہے وہ کیسے موقع ملے گا خود کی قابلیت کو ریپرزینٹ کرنے کا؟ وہ ظاہر سی بات ہے سٹارٹ سیشن جج سے کرے گا، ایڈیشنل سیشن جج سے کرے گا، سول کیسز سے ہی کرے گا، یہیں سے اس نے اپنا سٹارٹ لینا ہے۔ لیکن وہ جو سٹارٹ لینا چاہ رہا ہے وہ اس وقت یہاں کے جو سینئر وکلا حضرات ہیں، جو تقریباً جو بتایا جا رہا ہے اس وقت کہ جتنی اس وقت موجودہ وکلا حضرات ہیں تعداد میں، اس کے 50% تو سینئر بیٹھے ہیں۔ اب وہ سینئرز کی جگہ خالی ہوگی تبھی جو ہے وہ جونیئر اس جگہ کو ریپلیس کر سکیں گے، لیکن اس طرح کے مواقع نہیں ہیں۔ اچھا، اس چیز میں تو پھر سراسر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹائم کا بھی ضیاع ہے، اور ایک نوجوان بیچارہ جو سوچ رہا ہے کہ بھائی میں نے کچھ بہتر کرنا ہے، کچھ پازیٹیو کرنا ہے، اپنا ٹیلنٹ کو سامنے لانا ہے، اس کا تو ٹیلنٹ بھی پھر اس چیز میں ضائع ہے۔ بالکل، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ راولپنڈی بینچ میں جو وکلا صاحبان کام کر رہے ہیں وہاں دیکھیں کہ کتنے وکلا صاحبان ہیں جو سپریم کورٹ کے وکلا انرول ہو گئے۔ ملتان میں جو وکلا صاحبان کام کر رہے ہیں بینچ میں، ان کی تعداد سپریم کورٹ کے وکلا کی کتنی ہے؟ بہاولپور میں دیکھیں، اور ہمارے آپ دیکھیں میرا خیال 9 یا 10 وکلا صاحبان ہیں جو ابھی سپریم کورٹ میں انرول ہوئے۔ 6000 ٹوٹل 8 یا 9 یا 10 وکلا صاحبان ہیں جو ہمارے فیصل آباد سے سپریم کورٹ کے وکیل بنے، کیونکہ موقع نہیں ملتا۔ اگر یہاں بینچ ہو، وہ جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے کہ سپریم کورٹ کا لائسنس کیسے ملنا ہے، اور اس کے لیے وہ ہائی کورٹ کے ڈیسائیڈڈ کیس مانگ رہے ہیں، وہ وکیل کی اپیرنس مانگ رہے ہیں۔ جب تھوڑی سی چیز مجھے اس میں ڈسکرائب کیجئے گا، تھوڑا سا مجھے جو ہے وہ یہ چیز بتائیے گا کہ کیا اس میں حالات سچویشن ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے، اور کتنی کوئی اس کے لیے ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، کتنی کوئی اس کے لیے جو ہے وہ اگر ایک وکیل نے سپریم کورٹ کی وکالت کی مہر اپنے اوپر لگوانی ہے تو اس کے لیے اس کو کتنی ایفرٹس کرنی پڑتی ہیں، یہ بھی آپ بتائیں تاکہ یہ آڈینس بھی یہ چیز سمجھ سکے، ایک سادہ لو شخص بھی یہ بات سمجھ سکے کہ اگر مواقع ہوں گے، یہی وہ بات ہے کہ مواقعوں کا ہونا کتنا ضروری ہے۔ اب اگر وہ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ جانا جا رہا ہے تو وہ یہ چاہ رہا ہے، اس کی خواہش ہے کہ وہ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ جانا جائے، اس نے اس کی طرف بڑھنا ہے۔ جو ینگسٹر ہیں انہوں نے کہنا ہے کہ بھائی ہم ان کی جگہ ریپلیس کریں، تو ایک سرکل ایسی گھومتا ہے۔ اگر ایک شخص جو ہے وہ 30 سال 32 سال کے بعد بھی
اس پر لیبل صرف ہائی کورٹ کا ہی ہے تو پھر یہ ظاہر سی بات میں سمجھتا ہوں کہ جو کرتا دھرتا ہے یا جنہوں نے بہتری کے لیے کرنا تھا وہ صحیح طریقے سے وکلا حضرات کے لیے بھی کرنے میں ناکام رہے ہیں. اور جس طرح میں پہلی بریک میں ایک چیز ڈسکس کی ہے کہ ہر دفعہ ان کے ساتھ آ کر وعدے تو کر گئے لیکن انفارچونیٹلی ان وعدوں کا جو ہے وہ کوئی حل نہیں ملا. ہاں اس میں جو اب اس میں ریکوائرمنٹ پہلی تو یہ ہے کہ اگر ہائی کورٹ کا بینچ جہاں ہو تو جو سپریم کورٹ کا وکیل بننے کے لیے اس کی اہلیت کی ضرورت ہوتی ہے وہ مانگتے ہیں کہ اس میں اتنے کیسز آپ کے رپورٹڈ ہوں. آپ کی ہائی کورٹ میں اپیرنس ہو, آپ کے کیسز رپورٹڈ ہوں اور پھر جا کے آپ کی ایلیجیبل ہیں کہ آپ اپلیکیشن سبمٹ کر سکتے ہیں. اور پھر دوسرا یہ بھی جی جو یہ بھی ہوتا ہے کہ جو اس کا ابتدائی ٹیسٹ ہوتا ہے وہ ہائی کورٹ کے جو جج صاحبان ہیں وہ اپوائنٹ کیے ہوتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں کہ اس وکیل کی ہمارے سامنے کتنی اپیرنس. اگر یہاں بینچ ہو, وکلا کی اپیرنس ہو, وہ ریکوائرمنٹ 6 ماہ میں سال میں پوری کر لیں گے, وہ آگے سپریم کورٹ کے وکیل کے طور پر سپریم کورٹ کے وکیل کے طور پر انرول ہو جائیں گے. لیکن انفارچونیٹلی ایک پریشان کن بات ہے اگر دیکھا جائے کہ 5000 سے اباؤ یہاں پر وکلا حضرات موجود ہیں اور ان میں سے انفارچونیٹلی 10 یا 10 کے پاس جو ہے وہ انرول ہیں ایز سپریم کورٹ میں. یہ چیزیں بڑی انفارچونیٹ ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو ان فیسلٹیز کی عدم دستیابی ہے جن کی یہ لوگ جو ہے وہ حقدار بھی ہیں, ڈیمانڈ بھی رکھتے ہیں اور عرصہ دراز سے رکھ رہے ہیں. لیکن اس وقت جو لوگ ان کے پاس آتے بھی ہیں, چونکہ ہمارے یہاں دیکھا جائے تو بڑے نام ہیں فیصل آباد کے اندر, اور اس وقت بھی میں کرنٹ سیٹ اپ کی بھی بات کروں تو حکومت ان صاحبان کو اپنا دایاں اور بایاں بازو تصور کرتی ہے آج کے ٹائم میں بھی, لیکن انفارچونیٹلی ان کی توجہ ہی نہیں ہے. سہولیات کی عدم دستیابی ہی ان کے لیے جو ہے وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. اس وقت ہم اور بھی وکلا حضرات سے بات کر رہے ہیں. وقت میں مختصر سی بریک کا ہوا ہے, ہم بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اپنے پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. ایک بڑا اہم موضوع, ایک بڑی اہم چیز جس پر آج ہم بحث کر رہے ہیں کہ وکلا حضرات وہ لوگ جو صبح سے لے کے شام تک یہاں پر بیٹھے اس لیے ہوتے ہیں کہ عام عوام کو جو قانونی معاملات میں درپیش مسائل ہیں ان کا حل کیا جا سکے, قانونی معاملات میں جو ہے وہ لوگوں کی معاملات کی جا سکے. وہی آج وکلا حضرات جو ہے وہ فیصل آباد کے اندر بے شمار مسائل میں گھرتے جا رہے ہیں. وہ جس طرح ہم نے اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے ڈسکس کیا ہے کہ خاص طور پر جو اس وقت نئے وکلا ہیں یا جو اس وقت جونیئرز ایسے سمجھ لیں کہ وہ اس طرح فیلڈ میں آنا چاہ رہے ہیں, یا ایک وکلا جو اب اس وقت کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی طرف وہ نظریں جمائے ہوئے ہیں کہ ہمارے جو سینئر وکلا ہیں وہ جونیئرز کے لیے کیا کر رہی ہیں اس وقت. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک خاص طور پر ایک بڑی اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہائی کورٹ بینچ کا قیام یہاں کے لوگوں کے لیے کتنا ضروری ہے, کیونکہ ہم فردر اس چیز کی آگاہی کے حوالے سے, فردر اس مسئلے کو اجاگر کرنے کے حوالے سے کوششیں کرتے رہتے ہیں, کیونکہ سائلین بیچارے بہت زیادہ اس چیز سے پریشان ہیں. میں کئی دفعہ جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں کہ لوگوں کے پاس اتنے بھی ایون ایکسپینس نہیں ہوتے کہ وہ لاہور جا کے جو ہے وہ اپنے کیس کے معاملات کو آگے بڑھا سکے, کیونکہ قانونی مسائل, قانونی معاملات, قانونی مشکلات کا سامنا جو ہے وہ ہر شہری کو جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے. انہی چیزوں پر بہرحال آج ہم بات کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ رانا وسیم احمد صاحب موجود ہیں, سینئر ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں. ان سے ہم جو ہے وہ ہم بات چیت کرتے ہیں اور ان مسائل کو مزید اجاگر کرنے کی کوشش کرتے ہیں, مزید جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ آخر کار کیوں فیصل آباد کو ہمیشہ ہی میں ایک بڑی ایک انفارچونیٹ چیز ہے کہ تیسرا بڑا شہر اور تیسرے بڑے شہر میں اس وقت جو ہے وہ ایک بیسک مسائل ہیں جن کا حل تدارک نہیں ہو پا رہا. رانا صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت دینے کا. میں فرسٹ آف آل آپ سے جاننا چاہوں گا, کیونکہ اس سے قبل بھی ہم نے وکلا حضرات سے بات چیت کی ہے, کیوں آخر کار آپ سمجھتے ہیں, آپ کی اوپینین کے مطابق, آپ کی رائے کے مطابق, کہ فیصل آباد کو جو ہے وہ دھکیلا جا رہا ہے پیچھے کی طرف, اور اس قانونی مسائل جو وکلا حضرات کے ہیں وہ آخر کار کیوں حل نہیں ہو پا رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں کہ آج ایک اہم مسئلے کی طرف جو ہے نا وہ آپ نے اس کو اجاگر کرنے کے لیے سٹی 41 نے جو یہ پروگرام جو ہے وہ ترتیب دیا ہے. اس میں بلا شبہ معاشرے کے اندر وکلا کا ایک اہم کردار ہے, اور اس کردار کے ساتھ ساتھ فیصل آباد جو پاکستان کا تیسرا بڑا شہر اور ریونیو کے حوالے سے, ریونیو جنریٹ کرنے کے حوالے سے اسے میں کہوں تو شاید یہ پاکستان کا دوسرا بڑا شہر ہوگا. تو اس کے اندر انصاف کے حصول کے لیے ایک عام آدمی کے لیے جو ہے بہت سارے مسائل ہیں, اور ان مسائل کی وجہ سے وکلا بھی سفر کرتے ہیں. ان مسائل میں جیسے آپ نے ہائی لائٹ کیا ہے
کہ ہائی کورٹ بینچ کا قیام یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ فیصل آباد ڈویژن کی عوام جو 2 کروڑ سے زائد نفوس پہ مشتمل ہے، وہ اپنے اس مطالبے کو پچھلے 3 دہائیوں سے زائد جو ہے وہ اپنے اس مطالبے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور اس کو ہائی کورٹ بینچ کے قیام کے لیے وکلا جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ ہائی کورٹ بینچ کا قیام جو ہے نا صرف وکلا کے لیے ہی فائدہ مند نہیں ہے، پوری عوام کا یہ مطالبہ ہے۔ عوام کا مطالبہ یہ دیکھیں کہ فیصل آباد ڈویژن سے ہائی کورٹ بینچ کی پرنسپل سیٹ پہ جتنے کیسز پینڈنگ ہیں ان میں سے 60% کیسز یہ فیصل آباد ڈویژن کے ہیں۔ آج بھی اس کو سارٹ آؤٹ کر کے دیکھیں۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب یہاں سے کسی بندے کو 200-250 کلومیٹر کا سفر طے کر کے جانا پڑتا ہے تو اس کے پاس جو ہے وہ اس کے سفر کی صعوبتیں بھی ہیں، اس کے فائنینشیل ایشوز بھی آتے ہیں، اور وہاں پہ جا کے اس کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کا کیس جو ہے لیفٹ اوور ہو گیا، آپ کا بینچ دستیاب نہیں ہے، آپ کے ارجنٹ ایشو کے بعد جو ہے نا وہ لسٹ کینسل کر دی گئی ہے۔ تو 12 دفعہ جانے کے بعد لوگ انصاف سے تھک ہار کے بیٹھ جاتے ہیں اور انصاف کے لیے تگودوئی چھوڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ ہماری جتنی بھی گورنمنٹس گئی ہیں ان سب کا یہ نعرہ رہا ہے کہ عوام کی دہلیز پر جو ہے وہ انصاف کو مہیا کریں گے، یہ پچھلی جتنی گورنمنٹ رہی ہیں۔ مگر میں یہ کہوں گا کہ اس نعرے کو وہ ایک پولیٹیکل سٹنٹ کے طور پہ یوز کرتے ہیں، عوام سے ووٹ لیتے ہیں، اور ان کے یہ بیسک جو ہے وہ انصاف کا باہم پہنچانا اس کو یہ بھول جاتے ہیں۔ فیصل آباد کا دوسرا بڑا یہ وکلا کے حوالے سے جو میں یہ معاملہ جو ہے وہ اس کو آگے لے کے چلتا ہوں، اگر ہائی کورٹ بینچ کا قیام یہاں پہ ہوتا ہے تو ہمارے ہاں ینگسٹر جتنے بھی یہاں بار میں اب ہماری تعداد 6500 کے قریب ہے، جس میں سے 60% سے پلس جو ہیں وہ ینگسٹر ہیں۔ ینگسٹر کے لیے مواقع نہیں ہے کہ جوڈیشل اکیڈمی کے اور آگے بڑھنے کے لیے، سیکھنے کے اور شائننگ اپنے آپ کو جو ہے وہ پروو کرنے کے۔ اگر کسی نے جانا ہے تو وہ لاہور ہی جائے گا، لاہور جا کے وہاں سے اکیڈمیز، نہ یہاں پہ کوئی اکیڈمیز ہیں۔ اگر ہائی کورٹ بینچ کا یہاں پہ قیام آ جاتا ہے تو میں یہ شرح صدر کے ساتھ یہ بات جو ہے وہ یہاں پہ بتاؤں گا کہ نوجوانوں کے سیکھنے کے عمل کو ہم یہ کہیں گے کہ وہ لگاتار جاری و ساری ہوگا، اور نہ صرف یہ سیکھنے کا عمل بلکہ وہ جو ہے وہ اپنے آپ کو پروو کریں گے کہ فیصل آباد میں بھی جو ہے وہ ہائیلی جو ہے انٹیلیجنسیا جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہے، اور وہ جو ہے وہ اپنے آپ کو پروو کریں گے۔ مگر بدقسمتی یہ ہے کہ فیصل آباد کے اندر ہمارے جتنے بھی سیاستدان، فیصل آباد کو یہ اعزاز رہا ہے کہ کوئی بھی پارٹی ہو، چاہے وہ کاف لیگ تھی، چاہے وہ نون لیگ تھی، چاہے وہ پی ٹی آئی تھی، ہر حوالے سے فیصل آباد کا کوئی لا منسٹر یا تو اپوزیشن میں سینئر منسٹر ہوتا ہے یا کوئی دوسرا ہوتا ہے، یہ یہاں کے لوگ جو ہیں نا وہ سیاست کے اندر جو ہیں وہ نمایاں قد و کاٹ والے لوگ ہوتے ہیں، مگر اپنے شہر کو وہ پتہ نہیں کیوں نظر انداز کر دیتے ہیں۔ کرنے میں آپ سمجھتے ہیں کہ ناکام رہے ہیں۔ اس چیز کا گلہ میں بھی کروں گا ڈیفینیٹلی، ایران صاحب کی بالکل بات ویلڈ ہے کہ ہر دفعہ ہی جب یہ الیکشنز ہوئے ہیں 2018 کے آپ اٹھا کے دیکھ لیں، اس کے بعد 2024 کے الیکشنز آپ دیکھیں، اس سے پہلے جو الیکشنز ہوتے رہے ہیں 2013 کا الیکشن، آپ کو یہ نمایاں ایک چیز ملے گی کہ کوئی نہ کوئی یہاں سے منتخب ہونے والا ایم این اے ایم پی اے جو ہے وہ بڑے بڑے عہدوں تک پہنچے ہیں، اور ایسے عہدوں تک جو کہ پاورفل تھے، جو کہ ملکی معاملات پر، ملکی فیصلوں پر اثر انداز ہونے والے عہدے تھے، ان عہدوں تک پہنچے ہیں۔ بٹ انفارچونیٹلی وہ اپنے شہر فیصل آباد کے لیے کچھ نہیں کر سکے۔ یہ ناٹ ناؤ کہ ہم صرف ان مسائل کی بات ہم نہیں کر رہے، صرف ہم وکلا کے مسائل کی ہی بات نہ کریں، اگر ہم جنرل اٹھا کے دیکھیں تو آج بھی آپ کو یہ نظر آئے گا کہ بیسک نیڈز کے لیے لوگ بیچارے ترس رہے ہیں، اور ہمارے جو وہ نمائندگان تھے بڑے بڑے عہدوں تک پہنچے، اور آج بھی جو ہے وہ اپنا حکومت کے دست راست ہیں اور ان کا دایاں بایاں بازو جو ہے وہ سمجھے جاتے ہیں۔ بٹ انفارچونیٹلی وہ تیسرا بڑے شہر اپنے شہر فیصل آباد کے لیے کچھ نہیں کر پا رہے، اور اس کا منہ بولتا ثبوت یہ ہے کہ یہاں پر ہائی کورٹ بینچ کا قیام ہی نہیں ہے۔ یہاں پر سے اگر کسی شخص کو جانا ہے تو لاہور جانا پڑے گا، اور پھر ران صاحب جس طرح بتا رہے تھے کہ بے تحاشا اس دوران جو ہے وہ مسائل آتے ہیں۔ اچھا، میں چونکہ یہ بھی جاننا چاہتا ہوں کہ موسٹلی ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ جیسے الیکشنز کے دن قریب آتے ہیں تو عوام کے پاس تو وہ کینڈیڈیٹ بعد میں جاتے ہیں، پہلے وہ وکلا کی طرف آتے ہیں، پہلے وہ کمپین کا آغاز ہی وکلا سے کرتے ہیں، اور وکلا کو وہ اپنے ساتھ لیے بغیر جو ہے وہ آگے بھی نہیں بڑھتے ہیں۔ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ وکلا کمیونٹی نے کیا متحد ہو کر کسی ایسے شخص کے ذمے یہ چیز لگائی کہ بھائی آپ اب ہمارے ساتھ یہ وعدے کر کے جا رہے ہیں
اور ڈیفینیٹلی ہوگا. یہ تو کوئی پوچھنے والا سوال ہی نہیں ہے کہ انہوں نے آپ کو اس بات کی یقین دہانی نہ کرائی ہو کہ ہمیں جیتنے کی دیر اور ہائی کورٹ بینچ کا قیام جو ہے وہ فوری عمل میں آئے گا. تو اس چیز کا پھر کیا بنا؟ اور اگر آپ لوگوں نے کوئی معاہدہ کوئی اس طرح کا ان کے ساتھ کوئی مطالبہ اپنا رکھا تو اس کی آؤٹ کم پھر کیا نکلا؟ جی یہ بڑا انٹرسٹنگ آپ کا جو کویشچن ہے. میں الحمدللہ پچھلی 2 دہائیوں سے یہاں پہ موجود ہوں. بینگ اے جو ہے وہ ایڈوکیٹ یہاں پہ لوگوں کو اپنی سروسز دے رہا ہوں. اس 2 دہائیوں کے دوران جو میں نے دیکھے ہیں اتار چڑھاؤ، اس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک گورنمنٹ آئی، پرویز مشرف صاحب نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہائی کورٹ بینچ کا یہاں پہ قیام ہوگا. یہ پرویز مشرف صاحب کے وعدوں سے آغاز ہو رہا ہے اس چیز کا. آغاز میں وہاں سے کرتا ہوں. اس کے بعد اگلی گورنمنٹ آتی ہے، یہ پی ٹی آئی کی کا یہ وعدہ تھا فیصل آباد کے وکلا کے ساتھ کہ یہاں پہ ہائی کورٹ بینچ کا قیام ہوگا. اور نون لیگ جو ہے نا وہ 20 دفعہ یہ بھی وعدے کر چکی ہے. بس یہ کہہ لیں کہ جب یہ اقتدار میں پہنچ جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد بھول جاتے ہیں. پھر جو ہے وہ اس کی سرخ فائل کا اور سرخ فیتے کا جو ہے نا وہ اس کو ہائی کورٹ بینچ کو جو ہے نا اس کا شکار کر دیا جاتا ہے. پھر یہی ہے کہ جی اس کے لیے جی کوشش کرتے ہیں، اس کے لیے یہ چیزیں ضروری ہوں گی، لاہور والوں کی ہمیں کنسنٹ چاہیے ہوگی، ہمیں فلاں جو ہے نا وہ کنسنٹ چاہیے ہوگی. میں جاننا چاہوں گا کہ یہ اتنا بڑا آخر ایشو کیوں بنتا جا رہا ہے؟ ایک معمولی سی چیز، اور اس کو بھی اگر ایک اب آنے پر چاہیں یا کرنے کے لیے آئیں تو اس وقت جو ہمارے بیٹھے ہیں اب کرتا دھرتا حکومت میں، ان کے لیے تو یہ ایک بڑی مائنر سی چیز ہے، کوئی بڑی چیز نہیں ہے. لیکن اس کو لٹکایا کیوں جا رہا ہے؟ جب بھی آئے، ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ پرویز مشرف صاحب سے جو ہے وہ اس عمل کا آغاز ہوا، اب تو وہ نہ الیکشنز رہے نہ وہ دن رہے، اور ایون وہ بھی جو ہے وہ قبر میں جا کے سوئے. اس کے بعد اب کی جو صورتحال ہے اس کو بھی اگر دیکھا جائے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر آنے والی حکومت نے وعدے کیے. نہ بننے کی وجہ کیا ہے؟ کیا لاہور والے حضرات جو بیٹھے ہیں وکلا، چونکہ وہ بھی آپ کے دوست بھائی ہیں، وہ اس چیز پر ایگری نہیں ہو رہے، ان کی طرف سے پریشر ڈالا جا رہا ہے، یا بیہائنڈ اس کی ریالٹی کچھ اور ہے؟ اچھا جی، اس کے مختلف وجوہات ہیں. آج میں ایک نئی وجہ جو ہے نا وہ آپ کے سامنے لانا چاہوں گا، نئی وجہ آپ کے سامنے جو ہے نا وہ بتانا چاہوں گا. اچھا، جہاں جہاں پہ ہائی کورٹ کے بینچز اویلیبل ہوں، کیونکہ یہ ہوتے ہیں کنسٹیٹیوشنل بینچز، آئین کے تحت یہ بینچ جو ہے نا کنسٹیٹیوٹ ہونا ہے. اچھا، آئین میں ہر بندے کو 199 ایک آرٹیکل ہے جس کے تحت ایک رائٹ حاصل ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی گورنمنٹ فنکشنری کے خلاف جو ہے نا وہاں پہ پٹیشن میں چلا جائے. لوور کورٹ کے اندر جو ہے نا یہ فیسلٹی موجود نہیں ہے. مثلا میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ فیصل آباد کے اندر پارکنگ کا مسئلہ ہے. اگر میں کسی جوڈیشل فورم پہ پارکنگ کے مسئلے کے لیے جانا چاہوں تو فیصل آباد کے اندر جو جوڈیشری ہے وہ اس مسئلے کو ٹیک اپ نہیں کر سکتی. میری کوئی پٹیشن، میرا کوئی کیس جو پارکنگ کے مسئلے کے حل کے حوالے سے وہ نہیں لے سکتی. یہ مجھے رائٹ حاصل ہے 199 آرٹیکل کے تحت، جسے ٹیک اپ کرنا ہے ہائی کورٹ نے. ہائی کورٹ کا بینچ اگر یہاں پہ ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ یہاں پہ پارکنگ پلازا پچھلے 20 سال سے انڈر کنسٹرکشن تھا، وہ بن نہیں رہا، تو پارکنگ کے بڑے ایشو ہیں، تو پھر میں فوری طور پہ وہاں پہ جا کے پٹیشن دائر کر دوں گا، ریٹ پٹیشن میں چلے جاؤں، مائنر سی. اچھا، اب یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کو اس کا جواب دے ہونا پڑے گا. اگلی میں بات کرتا ہوں کہ ٹریفک سگنل کے حوالے سے چھوٹا سا ایشو ہے، یا انکروچمنٹ کے حوالے سے ہے، چھوٹا سا ایشو ہے. یہ چھوٹے چھوٹے ایشو جو پبلک کی ویلفیئر کے حوالے سے ہیں، وہ ہائی کورٹ بینچ میں جا کے ہی یا ہائی کورٹ میں جا کے ہی آپ وہاں پہ ریٹ پٹیشن دائر کر سکتے ہیں. فیصل آباد کے اندر کوئی جورسڈکشن یہاں کی کورٹس کو اس حوالے سے نہیں ہے. اگر میں سمپل شہری ہونے کے ناطے یہ ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں، اپنے معاملات کو ایڈریس کرنا چاہتا ہوں، وہاں پہ میں پٹیشن دائر کروں گا تو وہ گورنمنٹ اس میں جواب دہ ہوگی. گورنمنٹ کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ فورم پہ جواب دہ نہ ہونا پڑے. یہ ایک میں نئی چیز آپ کے سامنے لے کے آ رہا ہوں. اس سے پہلے جو میں باتیں کرتا رہا ہوں، چونکہ اس سے پہلے بھی ہم اس چیز کو ڈسکس کرتے رہے ہیں، تو جو ایک وجوہات آتی تھی وہ بڑی ٹپیکل آتی تھی کہ معاملہ لٹکا دیا، وہ معاملات کو بھول گئے، وہ آئے وعدے کر کے بھول گئے. یہ ایک نئی چیز آپ اس وقت ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہ یہ نہیں چاہ رہے کہ بھائی ہمیں 2-3 جگہوں پہ انگیج کیا جائے، 2-3 جگہوں پہ ہمیں جواب دہ ہونا پڑے. ہاں جی، یہ ایک جو میں نے یہ آپ کو نئی چیز بتائی. دوسری چیز جو ہے وہ پہلے بھی آپ کے علم میں ہوگی کہ ڈیفینیٹلی کوئی لاہور میں ایک لابی موجود ہے. لاہور میں بڑے بڑے جو ہیں وہ گورنمنٹ آفیشلز موجود ہیں، ان کے چیمبرز جو ہیں وہ ججز کے چیمبرز موجود ہیں، جس چیمبر سے وہ ججز آئے ہیں.
तो ज़ाहिर है उनकी भी कोशिश ख्वाहिश यही होती है कि यहीं से उनके चैम्बर से लोग आएँ। अगर यहाँ पे कोई बेंचेस होंगे तो यहाँ पे लोग अपीयर होंगे, उनकी काबिलियत, उनकी एबिलिटी के बारे में लोगों को पता चलेगा, तो ज़ाहिर है कि कल को उनका नाम भी उस लिस्ट में शामिल हो जाएगा। ये वो मसाइल हैं जिनकी वजह से इस वक्त एक बड़ा मसला और इससे जो है वो फैसलाबाद के लोगों को, फैसलाबाद के वकला को जो है वो महरूम किया जा रहा है। और ये एक बड़ी बेसिक सी चीज़ें, इस वक्त माइनर सी चीज़ें बताई राना साहब ने कि अगर हमने इवन दो के ट्रैफिक सिग्नल के हवाले से भी कोई पटिशन दायर करनी है तो हमें लाहौर जाना पड़ेगा, वहाँ पर जाकर जो है हमें दरख्वास्त दायर करना पड़ेगी, जो मैं ये समझता हूँ कि बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज़ है। बहरहाल इस पर सोचने की ज़रूरत है और ख़ास तौर पर ये बायस शर्मिंदगी है। मैं एक बड़े बोल्ड अल्फाज में ये बात कहूँगा कि ये बायस शर्मिंदगी उन नुमाइंदगान के लिए जो इनके पास हर दफ़ा आते रहे हैं, इनसे वादे भी करते रहे, इनको दिलासे भी देते रहे कि आपके मसाइल हमारे मसाइल, लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद, कुर्सी मिलने के बाद सब कुछ भूल गए। आगे भी बढ़ेंगे, आगे भी जो हमारे साथ वकला हज़रात होंगे उनसे बात करेंगे, उनके मसाइल, उनकी ज़ुबानी जानेंगे। वक्त अभी मुख्तसर से ब्रेक का हुआ है, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। वकला के मसले जानना जितना ही ज़रूरी है, वहाँ पर साहिलीन के जो तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं उन पर भी बातचीत करना जो है वो बड़ा ज़रूरी है। जैसे कि हम लास्ट गुजरे हुए अगर चंद महीनों के हालात, सूरत हाल देखें तो एक महफूज तस्वुर नहीं किया जा रहा था अनफॉर्चुनेटली इस बार को, कि हम देखते हैं कि जनाब आते हैं तो वो मुलजिम को पेश किया जा रहा होता है और उस पर जो है वो कोई कातलाना हमला हो जाता है, फायरिंग चल जाती है और गोलियां चलने का, ये सारे मामला जो है वो यहाँ पर बड़े आम देखने को हमें मिले हैं। ये चीज़ें फिर ज़ाहिर सी बात है कहीं ना कहीं एक गैर यकीनी की सूरत हाल जो है पैदा करती हैं। जो साइल होता है, जो इस वक्त अदालत में पेश हो रहा होता है, चाहे वो मुद्दई हो, चाहे वो मुलजिम हो, तो ये सारी चीज़ें फिर डिस्कवर करना, डिस्क्लोज़ करने पर बात करना जो है वो बड़ा ज़रूरी है। और एक बड़ी अहम चीज़ है वो पार्किंग का भी मसला है, क्योंकि मैं जब भी आसपास से गुजरना होता है तो बेचारे जो भी आ रहे होते हैं आसपास के शहरों से, गांव से, देहात से, तो वो इस बात को लेके बड़ा परेशान होते हैं कि अगर उन्होंने कोई गाड़ी उनके पास है या उनके पास इवन कोई बाइक वगैरह व्हीकल है तो उसकी पार्किंग के हवाले से भी बड़े उनको संजीदा मसाइल, मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ता है। बहरहाल मेरे साथ इस वक्त मलिक शबीर हुसैन मौजूद हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, और इनसे मैं इन मामलात पर जो है वो बात करूँगा और जानूँगा कि ये मामलात आखिरकार क्यों बेहतरी की तरफ नहीं जा पा रहे हैं। सिक्योरिटी की बात हो, वो पार्किंग की बात हो, वो ज़्यादा फैसिलिटेट करने की बात हो इनको, क्योंकि ये भी सारा दिन आवाम के मसाइल सुलझाने के लिए, आवाम को रिप्रेजेंट करने के लिए ही बैठे होते हैं। मलिक साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं जानना चाहूँगा कि जो साइल हैं उनमें गैर यकीनी की सूरत हाल एक पाई जाती है, मुजरिम की तरह, मुलजिम की तरफ भी अगर आया जाए उसमें भी कहीं ना कहीं एक खौफ होता है सिक्योरिटी खदशात के हवाले से, सिक्योरिटी कंसर्न के हवाले से। जो मुद्दई हैं वो भी कहीं ना कहीं इस चीज़ से खौफ ज़्यादा होते हैं, अफेंड होते हैं। ये कैसे सिक्योरिटी के मामलात को आप देख रहे हैं, और सिक्योरिटी अगर कम है या लैक ऑफ सिक्योरिटी है तो वो क्या इसकी वजूहात है, उस पर भी ज़रा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका सवाल बहुत ज़्यादा अहम है। पिछले कुछ सालों से मैंने 90 में वकालत शुरू की थी तो उस वक्त ये सिक्योरिटी के मसाइल नहीं हुआ करते थे। साइलीन, खा वो मुलज़म हो, मुजरम हो या मुद्दई हो या मुद्दाला हो, वो बिला खौफ व ख़तर कचहरी में आया करते थे और यहाँ पर उनको सिक्योरिटी मैसर होती थी। लोगों के अंदर भी एक दूसरे के ज़िंदगी के एहसासात का जो मौजूद होते थे कि हमने इसकी ज़िंदगी ज़रूरी है, इसके लिए इसका अदब और एहतराम ज़रूरी है। लेकिन अब वक्त गुज़रने के साथ साथ जिस तरह मजमूई तौर पर पूरी दुनिया के अंदर एकदम सिक्योरिटी पैदा हुई है, इसी तरह पाकिस्तान के अंदर और बेलूम हमारे बिलखसूस फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन और ज़िला कचहरी के अंदर बहुत ही ज़्यादा नागुफ्ता बे सिक्योरिटी की सूरत हाल पैदा हो चुकी है। अब यहाँ पर मुलज़म जो है वो अदालती गोया के कस्टडी में हुआ करता है। अदालत अपने मुकदमे की दिफा के लिए वो आ रहा होता है और उसको आके कत्ल कर दिया जाता है। बल्कि यहाँ तक होता है कि वो हथकड़ी में होता है और हथकड़ी के अंदर आके उसको मार दिया जाता है। अदालत में ही एक अपनी अदालत लगा दी जाती है, अदालत लगा ली जाती है। बल्कि यहाँ पर यह भी हुआ कि अदालत के अंदर दो सगे भाई जो हैं वो पेश हुए कोर्ट के अंदर और हथकड़ी में थे, और उनको वहाँ पर एक पुलिस वर्दी में बंदा आया, यहाँ गेट से वो दाखिल हुआ, कोर्ट के अंदर गया, यूनिफॉर्म चुके उसने पुलिस की पहनी हुई थी, वहाँ पर जाके उसने पिस्टल निकाला और दोनों भाइयों के वहाँ पर कत्ल कर दिया। अब ये शोमी किस्मत है कि ये अदारों ने तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। कुछ लोगों के अपने अंदर भी मैं समझता हूँ कि जबर
की कैफियत और जुल्म की कैफियत पैदा हो चुकी है। लोगों ने भी एक दूसरे का जो इंसानी रिश्ता है, एहतराम का, जान का, माल का, आबरू का, वो उसके उस तहफ़्फ़ुज़ से ही वारी हो चुके हैं। अब एक बंदा जो है वो पहले ही गोया के अदालती कस्टडी में है, उसको आके गोलियां मार देना, तो ये तो अदारों के लिए लम्हा फ़िक्रिया है जी, पुलिस के लिए लम्हा फ़िक्रिया है, इंतज़ामिया के लिए लम्हा फ़िक्रिया है, और ख़ुद जज साहबान के लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि यहाँ पर इस तरह के वाक़यात होते हैं। रोकना किसने है? ये भी इन्हीं इदारों का काम है जी। सिक्योरिटी को यकीनी किसने बनाना है? ये भी इन्हीं इदारों का काम है। तो बाकी रह गई सोशलाइजेशन ज़रूरी है, वो आपका मीडिया जो है वो खासतौर पर जिस तरह मलिक साहब बात कर रहे थे कि ये जानना बड़ा ज़रूरी होता है कि कहीं ना कहीं लोगों में अदम बर्दाश्त का भी एक सिलसिला जो है वो परवान चढ़ रहा है, और जिसमें हम देखते हैं कि एक शख्स अदालत में पेश हो रहा है, उसका ट्रायल चल रहा है और कानून अपनी कार्रवाई कर रहा है। या तो ये अलग बात हो कि कानून उनको इंसाफ देने से आ रही हो, ना देने की सूरत में भी इस चीज़ का कोई ये हल नहीं बनता। लेकिन वहीं पर आप ये चीज़ देखें कि आना और बड़े बग़ैर किसी खौफ व ख़तर के आकर जो है वो मुलज़िम को, अभी जिसका ट्रायल चल रहा है और साबित होने के बाद ही उस पर जो है वो मुजरिम की मोहर लगनी है, उसको आकर जो है वो कटहरे में ही जो है वो गोलियां मार देना, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज़ होती है। और इसमें फिर ज़ाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ आपको बर्दाश्त करने की भी ज़रूरत है, चीज़ों को सब्र और तहम्मुल के साथ देखने की भी ज़रूरत है कि एक चीज़, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जिन दो लोगों की ज़िंदगी आप ख़त्म कर रहे हैं या एक की भी ख़त्म कर रहे हैं, उसके बाद जो है वो कानून की गिरफ्त में आपने भी आना है, कानून से बालातर आप भी नहीं हैं। आप फिर ये भी चीज़ देखें कि आप भी कानून से ज़्यादा देर तक नहीं बच पाएंगे, एक ना एक दिन आपको भी कटहरे में खड़ा होना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें जो मैं ये समझता हूँ कि देखकर ही इंसान को जो है अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले लेने चाहिए। मैं अभी आया हूँ, ये भी बड़ा एक अहम चीज़ है, तो हमें भी पार्किंग में जो है वो बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। चलो ये तो है कि हम यहाँ करीब से आए, लेकिन जो बेचारे दूर से आ रहे होते हैं, अगर किसी देहात से लगा लें, ये करीब जड़ा वाला हो गया, आसपास अतराफ़ से जो आ रहे होते हैं, तो बेचारे बिल्कुल ही ऑफेंड हो जाते हैं, उनको तो बिल्कुल ये आइडिया नहीं होता कि हमने यहाँ पर पार्किंग कहाँ पे करनी है। इस चीज़ से के हवाले से भी आप लोगों के भी तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, तो हल इस चीज़ का क्या नज़र आ रहा है? हमें तो सबसे ज़्यादा ये है कि हम 4000 वकला साहबान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोगों वकला साहबान के पास अपनी गाड़ियाँ भी हैं, फिर यहाँ पर स्टाफ है उनकी भी गाड़ियाँ हैं। अब पार्किंग एरिया जनाब ने विज़िट करके देख लिया। मियां अनवारुल हक साहब जब प्रेसिडेंट थे तो इन्होंने वो टैग सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया, और वो सेंसर था, जब गाड़ी अंदर आती थी तो वो जो वो था वो बैरियर वो खड़ा हो जाया करता था और गाड़ी अंदर आ जाती थी। अब मियां साहब की सदारत के बाद वो जो सिलसिला था वो भी ख़त्म हुआ क्या कि जी गाड़ियाँ ज़्यादा हैं, पार्किंग प्लेस कम है, और जो जिस तरह आपने बात की कि समुंदरी से, जड़ावाला से, फैसलाबाद से लोग आते हैं, साइलिन आते हैं गाड़ियों पर, उनको पार्किंग के लिए कोई जगह नहीं मैसर। और ये बात आपकी 100% दुरुस्त है कि ये सड़कों के पास दाएं बाएं भी लगा ली जाएँ तो इवन देन भी वो पार्किंग की जो सहूलत है वो मैसर नहीं है जी। और यहाँ पर ये इंतज़ामिया के लिए चाहिए कि वो जनाब पार्किंग के लिए वो बड़े लेवल पर इंतजामात करें, वहाँ को प्लाजे बनाए जाएँ जो पार्किंग के लिए। प्लाजा कैसा इस वक्त तामीर हो रहा है कि 20 साल से उसकी तो तामीर ही नहीं ख़त्म हो रही है? क्या कोई उसमें कोई अजीब व गरीब तरह की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं जो अभी तक ख़त्म होने का? माफिया है जी पीछे, वो सियासी ताकतें हैं या कोई गैर मरई कुव्वतें हैं जो उसको तामीर नहीं होने दे रही। वरना ज़रा मुलाहिज़ा कीजिएगा कि पार्किंग प्लाजा 20 साल से सुन रहे हैं कि ज़ेर तामीर है, ना जाने उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है, ना जाने उसमें क्या इस्तेमाल ऐसा हो रहा है कि 20 साल से वो ख़त्म ही नहीं हो रहा। भाई 20 साल से तो दुनिया ज़मीन से उठ के चाँद तक पहुँच जाती है, वो आपका प्लाजा ही नहीं ख़त्म हो रहा। और एक दरीना मसला है, इसको भी हल होना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली हालात आपके सामने हैं। जो इंतज़ामिया है वो भी इस वक्त सुकून से सोई हुई है, उनको भी कोई फ़िक्र नहीं है कि अगर साइलिन हैं, वो वकला हैं, वो परेशान हो रहे हैं, तो उन्होंने भी कहा हुआ है कि भाई हमने इन चीज़ों के साथ जो है वो छेड़खानी नहीं करनी, जैसा जो चल रहा है उसको चलने दें। बहरहाल जो हालात इस वक्त वकला हज़रात के थे हमने आपके सामने बयान किए, वो यंगस्टर के मसाइल हों, वो यहाँ पर हाई कोर्ट बेंच के क़याम का मसला हो, वो पार्किंग के मसाइल हों, वो यहाँ पर सिक्योरिटी कंसर्न हो, सारी चीज़ों पर हमने बात की है। बहरहाल कुछ पॉजिटिव चीज़ें लोगों को भी सीखने की ज़रूरत है, कुछ पर बर्दाश्त लोगों में भी पैदा करने की ज़रूरत है, ताकि इस तरह के मसाइल ना हो कि आप अदालत के अंदर ही अपनी अदालत लगा लें। आज के प्रोग्राम के साथ कायम है शाम, हमारी पूरी टीम को इजाज़त, अगले प्रोग्राम तक